یس وی آر بیک فرام دا اسٹیشن آئی ڈی. ہم لوگ واپس آ گئے. اور سہیل کہہ رہے تھے ابھی کہ وہ ایک یہودی جو ریسرچ کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ ان کو ساتھ کچھ بھی کر دو مسلمانوں کے ساتھ لیکن ان کے پیارے رسول کو برا نہ کہو. تو پھر میں نے جو ابھی کچھ دیر پہلے شعر سنایا اس کا پھر کیا جواب ہوگا؟ وہ تو آپ کی اس بات سے کلیش کر گیا کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر پر نسل پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. ہمت ہو تو محشر میں اپنے رسول سے کہنا تو عزیز ہے مگر تیری اولاد سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. تو محرم میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب ایک یہودی اس ریسرچ کا یہ کہہ رہا ہے، اس کا نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ ہم اپنے پروفٹ کو اتنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ پھر پروفٹ کی اولاد سے ہمیں کیوں اتنی دشمنی ہے؟ اس کے بارے میں غم منانے کے لیے ہم پھر فرقوں میں کیوں بٹ جاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم ایک طرح سے غم نہیں مناتے؟ کچھ لوگ خوشیاں مناتے، نئے کپڑے پہنتے، کچھ لوگ کالے کپڑے پہنتے. تو وہاں پر جا کر ہم جب پروفٹ کی بات آتی ہے تو ہم کہتے کہ ہمارے پروفٹ کو کچھ نہ کہو، لیکن پھر اس کی اولاد سے ہماری دشمنی کیوں؟ کیا ہم مسلمان نہیں، ہیں؟ آپ کا جو ہے نا سوال بالکل ویلڈ ہے. کہیں پہ بھی یہ میرا تو خیال ہے کہ جو لوگ اگر خوشیاں نہیں مناتے، جو غم نہیں مناتے، ان سے زیادہ جو ہے نا وہ میں اس بات کو برا نہیں مانتی کہ دیکھیں اگر غم منانے کے طریقے الگ ہوتے، کسی کے گھر میں کوئی موت کی خبر آتی ہے، کوئی بین کرتا ہے، کوئی چیخے مار کے روتا ہے، کوئی دیوار سے سر ٹکرا کے روتا ہے، کوئی اپنا سینہ پٹک کے روتا ہے. ہر چیز کے منانے کے غم منانے کے طریقے ڈیفرنٹ ہیں. مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ جو غم کی جگہ خوشی مناتے تو پھر ہم کہاں جاتے ہیں کہ ہمارے پروفٹ کی ہم برائی نہیں سن سکتے تو ان کے اولاد سے دشمنی کیوں؟ بہت اچھا آپ کا ویلڈ کوشچن ہے بہت. اور میرا خیال ہے یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اس بات کو یا تو مانتے نہیں یا اس غم کو نہیں مناتے. غم کو منانے کی جو ہے نا وہ سب کی فریکوینسی الگ ہے. کوئی کسی طریقے سے مناتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مناتا اس ہے. طریقے پہ آپ اعتراض نہ کریں. غم تو ضرور منایا جائے گا. انہوں نے جو قربانی دی ہے اس کی یاد تو ہمیشہ تازی ضرور رہے گی. جی اس گھر کا در ہے وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے. کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محم
मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। चकिया पीस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झुलाया। चकिया पीस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झुलाया। अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो कहानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो कहानी, क्या मोहम्मद
जाए बादल, हूँ मैं डूबा नजर आए मकतल। जंग करने मैं आया नहीं, जंग करने मैं आया नहीं, और जंग करने मैं आया नहीं, क्या नबी का नवासा नहीं, मुझ पे क्यों बंद करते हो खाली, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं, मुझ पे क्यों बंद करते हो। गुरूर टूट गया कोई मर्तबा नहीं मिला, गुरूर टूट गया कोई मर्तबा नहीं मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा नहीं मिला। सरे हुसैन तो मिला है यजीद को लेकिन, सरे हुसैन तो मिला है यजीद को लेकिन, कटा हुआ तो मिला झुका हुआ नहीं मिला। 847-475-1590 जी जी। टाइम हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का। मुझे पता है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लोग उससे बात भी नहीं करना चाहते, जितने लोगों ने भी बात करी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। बस एक मैसेज courage होगा मेरे है। ख्याल में, अगर एक ही मैसेज दिया जाए कि हक की जंग थी, और उसके लिए एक शेर कहूँगी, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो जहाँ में, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो जहाँ में, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। बिल्कुल एक सच्चाई की राह, सच्चाई की बात, उसी सच के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जान दी। उसकी असल बात को, असल रूह को समझना है, ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना वो ढेरों नफ़रतें करनी है, ढेरों बातें करनी है, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना वो नफ़रतें फैलानी है। मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बतें फैलाएं। ऐसा दुनिया में बहुत तरह के मज़ाहिब हैं ना, आप हर किसी को अपनी तरह से इबादत करने को नहीं कह सकते, अपनी किताब पढ़ने के लिए हर किसी को नहीं कह सकते। दुनिया में यानी कि उस ज़माने में भी जब दीन इस्लाम फैला तो एक कहाँ था एक मुल्क कहाँ था, तो हर जगह तक इस्लाम नहीं पहुँच पाया। और आज इतने तरक्की याफ्ता दौर में भी बहुत सारे ऐसे हैं दुनिया के कोने हैं जहाँ पे इस्लाम नहीं पहुँचा है, नहीं फैला है। तो सिर्फ़ एक चीज़ अगर हम लोग अपनी जो है ना वो अपने अंदर एक पैदा कर लें कि कोई भी मज़हब है, अल्लाह ताला ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया, पैगाम मुकम्मल कर दिया। हम समझते हैं कि हमारा मज़हब सबसे बेहतर है, हम समझते रहें, लेकिन किसी दूसरे के मज़हब का जो है ना वो एहतराम करना ना भूलें। कोई किसी कैसी भी प्रैक्टिस करता है अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, उसको पूरे दुनिया के एक एक कोने का, एक एक बात का, एक एक इंसान का इल्म है। तो वो बेहतर जानता है, वो बेहतर माफ़ करने वाला है कि किसको माफ़ करना है, किसको क्या करना है पनिशमेंट। लेकिन इंसानों का अगर इस दुनिया को, अगर इस जगह को एक अच्छी जगह बनाना है, एक पीस की जगह बनाना है, तो एक दूसरे के मज़ाहिब का ज़रूर एहतराम करें। तो यही एक आज का मैसेज था। 847-475-1590 विंग ज़ोन, यमी ज़बी हलाल ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर। जीतें 10 विंग बास्केट, फ्राइज़ एंड फोन ड्रिंक या बफलो चिकन सैंडविच एंड ड्रिंक। लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक 599 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज़ और ड्रिंक होते हैं इनके पास। 65 सेंट्स में पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। इनकी 2 लोकेशंस हैं, एक इनकी जो है ना वो टूही और मैकॉर्मिक पे, और दूसरी जो ओरिजिनल लोकेशन है इनकी वो 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स में। इनका फ़ोन नंबर है 630-635-2280। विंग ज़ोन, यमी ज़बिया हलाल ज़ोन विंग्स। आज का विंग ज़ोन फ्री मील जीतने के लिए एक सवाल है, फिर मैं कमर्शियल ब्रेक कंटिन्यू करूँगा। सवाल जो है ये वही है सामीन, जैसे हर एक किताब का कोई ना कोई मौजू होता है ना, ऐसे ही हमारे कुरान का भी एक टॉपिक है, एक मौजू है। तो जवाब दें कि हम जो हमारी मुक़द्दस किताब कुरान है उसका टॉपिक क्या है। 847-475-1590 और मैं कमर्शियल ब्रेक पे हूँ, आप लोग जब तक सोचें। शाही कुल्फ़ी, किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए। मैं एक फ़ोन ले लूँ। जी सोनी धरती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। इसका मौजूद है इंसान। इंसान, कुरान का मौजू इंसान। जी बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है मिसेस रफ़ीक, कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो है ना मुखातिब किया है कुरान में। इंसान टॉपिक है उसका, बिल्कुल सही जवाब है। आप जीत गई हैं फ्री मील। आप उस कोकी वाले लोग, वो उधर दीवान वाले लोकेशन पे भी जा सकती हैं, हाँ मैकॉर्मिक के पास, ठीक जा है? सकते हैं ना, बहुत बहुत हाँ शुक्रिया। हाँ, बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी, somebody was calling, call us back 847-475-1590। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, इंसान हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए,
صدقہ عقیقہ قربانی اپنی کسی تقریب کے لیے تازہ اپنی نگرانی میں بکرے ذبح کرائیں یا خود یہ فریضہ انجام دیں یا اشرف پٹیل کی نگرانی میں پوری فیملی کے ساتھ کنسمین سلاٹر ہاؤس آئیں، پکنک بھی منائیں، تازہ بکرے کا گوشت بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ شریعہ بورڈ سے منظور شدہ ریٹیل اور ہول سیل سے بھی کم قیمت میں۔ ان کا ایڈریس ہے 6260 ساؤتھ کنسمین روڈ، کنسمین الینوائے۔ منڈے تھرو فرائیڈے صبح 7 بجے سے 3:30 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ فون کریں جانے سے پہلے 7736104995۔ سپر گفٹ اینڈ گروسری جو لوکیٹڈ ہے 23/5 فیسٹیوان ایونیو شکاگو میں۔ جب اس کا نام آتا ہے تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، شکاگو کے پان اسپیشلسٹ محمد افتخار الدین بھائی کا۔ پان فون کارڈز، پان کے پتے ہول سیل میں، پان کی کیٹرنگ کرانی ہو اپنی کسی بھی تقریب میں تو جو ہے نا محمد افتخار الدین بھائی کو ہی موقع دیں۔ یہ شکاگو میں سب سے اچھا پان بناتے ہیں۔ آپ کے مہمان کھانے کی تعریف کریں گے، ساتھ پان کھا کے پان کی بھی تعریف کریں گے تو آپ کو تو پھر تعریفوں کے پل بن جائیں گے آپ کی تقریب میں۔ تو تعریفوں کے پل باندھنے کے لیے اپنی تقریب میں افتخار الدین بھائی کو پان کی کیٹرنگ دے دیں۔ 7738179791 ان کا نمبر ہے، نوٹ کر کے رکھ لیں۔ جب بھی کوئی تقریب ہو پان کی کیٹرنگ کے لیے آپ ان کا نام یاد رکھیں۔ صابری نہاری شروع سے اب تک کھانوں کا ایک جیسا معیار صابری نہاری نے رکھا ہے برقرار۔ صابری نہاری فائن ڈائننگ کا شاہکار، پوری فیملی کے ساتھ پاکستانی کھانوں کا لطف اٹھائیں۔ جب بھی اچھے کھانے کا دل چاہے صابری نہاری چلیں۔ ان کا ایڈریس ہے 2500 ویسٹ وان ایونیو شکاگو، اور ان کی کیٹرنگ یا ریزرویشن کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں ان کو 7734653272 یا ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں www.sabrinihari.com۔ آر کے کارپیٹس اینڈ فلورنگ، جی ہاں سارے شہر میں گھوم کے دیکھ لیں، آپ کو آر کے کارپیٹس اینڈ فلورنگ جیسے پرائس کہیں نہیں ملیں گے، اور آپ کی تلاش ختم ہوگی آر کے کارپیٹس اینڈ فلورنگ پر ہی آ کے، کیونکہ یہ محنت زیادہ کرتے ہیں، پروفٹ کم رکھتے ہیں، اور جب پروفٹ کم رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کا ایڈریس ہے 6346 نارتھ کلیمونٹ اور ڈیوان کے کارنر پر ہیں۔ یہاں پہ روندر سنگھ روی ہوتے ہیں۔ ان کا فون نمبر 7739880348۔ اپنے کارپیٹنگ کی کسی بھی نیڈ کے لیے سب سے پہلے آر کے کارپیٹس اینڈ فلورنگ میں ہی جائیں۔ اگر آپ ان کے پاس نہیں گئے تو سمجھے کہ آپ نے کارپیٹنگ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ پیسے خرچ کر دیے، اور پھر نہیں کہے گا کہ اس نے ہمیں بتایا نہیں کہ اتنی اچھی سیم کارپیٹ جو ہے نا وہ آدھے پیسوں میں بھی مل سکتی تھی۔ انمول میٹ اینڈ گروسر نہ صرف ایک انمول گروسری اسٹور ہے بلکہ 100% تازہ ذبح حلال گوشت کا مرکز بھی ہے، جہاں روزانہ تازہ گوشت ان کے اپنے کنزمین سلاٹر ہاؤس ہے اشرف پٹیل کی نگرانی میں ذبح ہو کر انمول گروسری آتا ہے۔ شریعہ بورڈ شکاگو سے تصدیق شدہ ہیں، اور فریش پکائیں فریش کھائیں۔ مول سے گروسری اور گوشت لائن کا ایڈریس ہے 2753 ویسٹ وان ایونیو 2753 ویسٹ وان ایونیو شکاگو۔ روزانہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ ان کا فون نمبر ہے 8722083373۔ وہ 73 جو ہے نا وہ ان کے فون نمبر کے ڈیجٹس میں نے بتا دیے۔ 2753 ویسٹ وان ایونیو شکاگو۔ اٹالین ایکسپریس میں خواتین کو کھانا پکانے کی چھٹی دے رکھی ہے ویکینڈ پر، کیونکہ ویکینڈ پہ 3 دن بوفے لگاتے ہیں، جمعہ ہفتہ اور اتوار کو۔ بوفے میں 24 سے زیادہ روایتی انڈین اور پاکستانی کھانے ہوتے ہیں، اور بچوں کے لیے نگیٹس اور پیزا وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے ویکینڈ خواتین انجوائے کریں، باہر جائیں، گھومیں پھریں۔ پورے ہفتے تو کھانا پکاتی رہتی ہیں، سب کچھ کچن میں لگی رہتی ہیں، تو ویکینڈ پہ جو ہے نا وہ اٹالین ایکسپریس میں چلے آئیں، مزیدار کھانے کھائیں۔ 1199 میں جتنا چاہے کھانے کھائیں، اور اس کے بعد پھر گھر آ کے حاج مولا کھا لیجیے گا۔ 2041 بلومنگ ڈیل روڈ گلینڈل ہائٹس میں یہ لوکیٹڈ ہے۔ ان کا فون نمبر ہے 6305397600 اٹالین ایکسپریس گلینڈل ہائٹ۔ سونی دھرتی اور انیر۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں منصور بات کر رہا ہوں شکاگو سے۔ جی جی، یہ پوچھنا تھا کہ یوم عاشورہ کس دن ہے؟ کس دن ہے آپ کو صحیح معلوم ہوگا؟ کس کا کیا بول رہے ہیں؟ یوم عاشورہ کس دن ہوگا؟ یوم عاشورہ وہ کہہ رہے جمعرات کو۔ نہیں، بدھ کے دن۔ بدھ کے دن؟ جی جی جی، اچھا، بدھ کے دن ہے، کنفرم ہے؟ ہاں کنفرم ہے جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ منگل اور بدھ کہہ رہے تھے نا، اشرف بھائی بھی بتا رہے تھے۔ جی جی، اچھا منگل مطلب 9 کی رات ہے نا؟ منگل 9 کی رات ہوگی اور بدھ کے دن عاشورہ ہے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ویلکم۔ جی یہ ہمارے ٹاک شو کا ٹائم ہو گیا، اور ٹاک شو کے اسپانسر ہیں ہمارے اپنے عوامی بازار۔ 1 سیکنڈ، مجھے ابھی 60 سیکنڈ کی خاموشی چاہیے۔ میں ٹیپ لگا لیتا ہوں، میں نے ٹیپ لگا لیا منہ پہ۔ اچھا بالکل، ایک منٹ صبر کریں۔ آج پتہ نہیں انہوں نے کہاں ڈال دیا سونی دھرتی کا کہ مجھے مل ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے کہ مجھے مل
صوفیہ دیوان ایونیو پر آخر یہ ساری عوام کہاں جا رہی ہے؟ سہیل یہ لوگ عوامی بازار جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ پورے دیوان پر سب سے اچھی اور سستی گروسری صرف عوامی بازار میں ہی ملتی ہے. ذبیحہ حلال گوشت ہے ان کے پاس؟ ایسا ایتھینٹک ذبیحہ حلال کے غیر ذبیحہ ثابت کرنے والوں کو $50,000 کا انعام رکھا گیا ہے جو گزشتہ 10 سال سے کسی نے نہیں جیتا. آپ گروسری اور گوشت لیں، میں ویسٹرن یونین سے پاکستان پیسے بھجوا کر آتا ہوں. عوامی بازار ویسٹرن یونین کے آتھورائز ڈیلر بھی ہے، آپ پیسے یہاں سے بھی بھجوا سکتے ہیں. ان کا ایڈریس ہے 2340 ویسٹ دیوان ایونیو شکاگو اور ان کا فون نمبر ہے 773-274-2333. کیا بات عوامی ہے، بازار. کیا بات ہے عوامی بازار کی. عوامی بازار. سونی دھرتی اور انیر. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں نے یہ کہنا تھا کہ لاسٹ ٹائم اشرف بھائی نے سوال پوچھا تھا تو جی. اس کا جواب نہیں ملا. ہاں وہ جواب ہم نے بھی ان سے پھر فون کر کے پوچھا، انہوں نے آپ بتائیں گے سہیل جواب جو اشرف بھائی نے دیا تھا؟ آپ ابھی بتا دیں. ہاں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم حج کے لیے جائیں اور ہم سب کو باہر نکال دیں اور ہم ریکویسٹ کریں حج کہ نہیں، ہم عمرے کے لیے. عمرے حج کے تو لیے آپ حج نہیں کے ہاں نکال عمرے کے سکتے. لیے جائیں اور اگر ہم سب کو باہر نکال دیں اور صرف ہم ریکویسٹ کریں کہ ہم اکیلے کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم اکیلے کر رہے ہوں تو وہ واقعی وہ عبادت ہے جو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ عبادت سب سے الگ ہوگی، اس لیے کہ ایک وقت میں آپ اکیلے ہی کر رہے ہوں گے. اچھا جی شکریہ. اوکے. بڑا ٹیکنیکل سا بات ہے، حالانکہ ایسا کبھی میرے شاید ہو خیال نہیں میں تو سکتا. جواب جو کہا گیا مجھے جو بہت پسند آیا وہ یہی کہ جو انسان نیند میں جو عبادت کرتا ہے یا سونے کی حالت میں جب عبادت کرتا ہے تو وہ اس کی وہ نہیں، اصل جوابات تو عبادت سارے ہی ہوتی اچھے ہے. تھے. والدین کی جو مطلب ایک جس کو میں والدین کی جو سمجھتی ہوں خدمت ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، اور وہ عبادت بھی صرف ہر کوئی اولاد ہی کرنا چاہتی اپنے ہے. اولاد ہی کرنا چاہتی ہے، وہ بھی صحیح تھا. لیکن یہ بہرحال ٹیکنیکل سا جواب ہے کہ عمرہ اگر آپ اکیلے کر رہے ہیں تو وہ واحد عبادت ہوگی جو آپ ایک وقت آپ ہی کر رہے ہوں گے دنیا میں، اور کیونکہ خانہ کعبہ بھی ایک ہی ہے اور آپ بھی ایک ہی ہیں. تو جب آپ سمپل از دیٹ. جی میرا خیال ہے سمپل یہ ہے کہ لنچ نہیں کیا کہیں بھی. کیا نہیں کیا روبینہ جی، دوبارہ دہرائیے گا. میں نے کہا کہ سمپل یہ ہے کہ ہم لوگ عبادت وہی کر سکتے ہیں نا، حج کی عبادت یہ اکیلے کر سکتے ہیں. جی 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 ہاں بالکل. اوکے جی. اوکے جی، شکریہ، بہت شکریہ. انہوں نے سونی دھرتی اور جواب بتایا تھا ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ جواب دیں گے ڈیٹیل میں ذرا؟ آپ بھی ڈیٹیل میں بتا عمرہ دیں. نہیں ہے، وہ کعبہ شریف کا طواف ہے. تو طواف تو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سب کو ہم روک دیں طواف کرنے سے تو روک سکتے ہیں ہم کہ اگر ہم اکیلے طواف کریں. لیکن کیا ہم روک سکتے ہیں؟ وہی عبادت ہوگی جو صرف آپ کر رہے ہوں گے. اور یہ جو سوال میں نے کیا نا، وہ اس سوال پہ کیا تھا کہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا تھا کہ میں نے ایک منت مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں دنیا میں وہ عبادت کروں گا جو کوئی نہ کر رہا ہو. تو وہ کام، اور اگر میں یہ نہ کر سکا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. اچھا. تو وہ ان کی منت پوری ہو گئی اور ان کو طلاق بھی نہیں دینی تھی. تو وہ گئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کہ حضرت ایسے ایسے میں نے منت مانی تھی اور میرا کام ہو گیا، اب میرے کو اپنی بیوی کو طلاق دینی پڑے گی. تو میں کیا کروں کہ وہ کیا عبادت کروں جو اس وقت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو. تو پھر آپ نے جواب دیا کہ آپ کعبہ شریف جاؤ اور وہاں پہ اکیلے طواف کرو تو آپ کی عبادت، آپ کی منت پوری ہو جائے گی اور آپ کو طلاق بھی نہیں دینی پڑے گی. ہاں مطلب کعبہ ایک ہی جگہ پر ہے نا، کعبہ ہاں تو ایک ہی ہے تو کوئی اور نہیں کر ایک ہی آدمی اگر کرے اب گا آپ کی بات سمجھ آئی. دنیا میں وہ اکیلا ہی وہ عبادت کر رہا ہوگا، پوری دنیا میں وہ عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا. بالکل. اب آپ کی بات باقی سوتے ہوئے عبادت، سوتے ہوئے درود شریف پڑھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ ساری دنیا میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کر ہی رہا ہوگا. جی جی بالکل. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا. نہیں، اب آپ نے وہ اگزامپل کے ساتھ بتایا نا کہ ابو حنیفہ نے ان کو یہ بات. تو میں نے اپنی طرف سے یہ سوال اخذ نہیں کیا نا کہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو نظر میں رکھ کے میں نے اس کو سوال کے انداز میں پیش کیا. بالکل. بیک گراؤنڈ جب آپ نے اس کا بتایا تو بات سمجھ میں آئی نا کہ اب آپ نے بتایا کہ ایسا ہوا تھا اور اس طرح کا اس کا حل ابو حنیفہ نے بتایا تھا، امام ابو حنیفہ نے. تو بالکل بات سمجھ میں آتی ہے. اب کوشش کریں گے کہ سعودی عرب کے بادشاہ سے تعلقات اچھا کر لیں اور وہ ہمیں اکیلی عبادت کرنے
ये उस वक्त की बात है जब ये सऊदी यहाँ पे नहीं थे। अच्छा हाँ वो तो खैर बहुत, वो तो आप ओल्ड टाइम की बात बता रहे हैं। अब तो सऊदी बादशाह से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना ये इबादत के लिए। चले बहरहाल, आपका वो कोई भी नहीं जीता जो आपने डिनर रखा था, इसलिए कि आपको पता था इसका कोई जवाब नहीं दे सकेगा, तो डिनर कोई भी नहीं जीत सका आज आपका पटेल भाई। अच्छा चलें फिर, टॉक शो का टाइम हुआ है, आज टॉक शो की बारी। अभी मैं कॉल नहीं लूँगी इसलिए कि मेरे कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है। कुछ अपने ख़यालात पेश करती हूँ हर हफ्ते, जो कुछ देखती हूँ, जो कुछ सुनती हूँ, जो कुछ पढ़ती हूँ, जो कुछ जायज़ा लेती हूँ, उसी से ताल्लुक़ होता है। तो आज कुछ दो अल्फाजों का मैं डिफरेंस बताना चाह रही हूँ, कत्ल और कुर्बानी। दोनों अल्फाज एक ही हुर्फ से शुरू होते हैं, मगर इन दोनों के मीनिंग, यानी एक ही हुर्फ से मतलब दोनों काफ से शुरू होते हैं, कत्ल और कुर्बानी, मगर इन दोनों के मीनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुनिया में दिन रात हज़ारों और करोड़ों लोग मरते हैं, मगर हर मरने वाले को या तो कत्ल होने वाले को हम कुर्बानी का दर्जा नहीं दे सकते कि उसने कोई कुर्बानी दी है। आसान लफ्ज़ों में कत्ल और कुर्बानी में ऐसा ही फ़र्क है जैसे मरहूम और शहीद में है। हर इंसान जब मर जाता है तो हम उसे मरहूम कहते हैं, मगर हर मरहूम को हम शहीद नहीं कह सकते। आज के दौर में हम इस फ़र्क को तकरीबन भूल चुके हैं और हर कोई दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए मरहूम को शहीद कहने में ज़रा भी देर नहीं लगाता। हालांकि अगर हम ये कहें तो मैं तो पहले के ज़माने की बात करें तो शहीद का दर्जा पाने के लिए इंसान को बहुत बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती थी, तब जाके उसे कोई कहता था कि हाँ इसने तो शहीदों वाला काम किया है। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल के दौर में हम इस फ़र्क को तकरीबन भूल चुके हैं और हर कोई कहता है किसी के मरने पर, अगर उसका रिश्तेदार हुआ, बहुत करीबी हुआ, तो वो फ़ौरन कह देगा ये शहीद की मौत मरा है। ये लफ्ज़ शहादत एक बहुत ही मोतबर और भारी लफ्ज़ है, और जिसे कोई किसी अपने मरहूम को शहीद कह देता है तो आपको पता है क्या होता है? तो मरने वाली की मैयत को गोया वो बड़े से ट्रक के नीचे सुला देता है। उस पे इतना बड़ा बोझ होता है, और हमारी नज़र में देखा जाए तो लाश यकीनन बेजान होती जो हम समझते हैं, मगर आपने यकीनन ये भी सुना होगा कि मरहूम या मैयत बज़ाहिर बोल नहीं सकती, मगर मैयत सब कुछ सुन और देख रही होती है। जैसे लोग उसे दफनाने जाते हैं, उसको उठा के जाते हैं, तो यकीन कीजिए कि ये कई जगह पे मेंशन हुआ है कि मैयत बराबर सुन रही होती है और देख रही होती है। ऐसे में मरहूम की पिछली ज़िंदगी के बारे में जाने बगैर उसे शहीद का दर्जा देना इसी तरह है कि अपने प्यारों की मैयत को किसी चलते हुए ट्रक के नीचे आपने लिटा दिया है। तो हम सबको इस लफ्ज़ शहीद का बेजा इस्तेमाल करने से अपने आप को रोकना होगा। का मजाक बनाया हुआ है क्या, मतलब मुझे समझ नहीं जाता कि एक मजाक बनाया हुआ है हमने इस लफ्ज़ को। टीवी खोला तो एक पॉलिटिकल पार्टी के फ़र्द को कत्ल किया गया जो बज़ाहिर एक भत्ताखोर जालिम इंसान था, मगर उसके पार्टी के लोगों ने फ़ौरन कह दिया हमारे कारकुन को शहीद कर दिया गया है। लो जी, आपने अपने प्यारे कारकुन की मैयत के ऊपर ट्रक चला दिया। धरने में कुचले गए लोग तो कहा गया कि हमारे कारकुन शहीद हो गए। खुदारा इस लफ्ज़ शहीद को और शहादत को इतना सस्ता मत करें कि हर दूसरा मरहूम शहीद हो जाता है। अपनों की मैयतों पर रहम करो। शहीद होना और शहादत का दर्जा हासिल करना इतना आसान नहीं जो शहादत हमारे रसूल के नवासों की किस्मत में आई कि सजदे में सर कट गया, जो एक 6 महीने के बच्चे की किस्मत में आई कि प्यासे बच्चे को पानी पिलाने की जगह उसके गले में तीर दाग दिया गया। इस शहादत के दर्जे को हम फिर इतना सस्ता कैसे कर सकते हैं कि हर मरने वाला शहीद कहलाने लगे? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, और इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़रूरी समझती हूँ कि हम इस लफ्ज़ शहादत के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि शहादत किस किस किस्म की होती है और उसके कितने दर्जे होते हैं। शहीदों की कई इकसाम हैं जिसको मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि बयान कर सकूँ। गो कि मैं पूरी शहीदों की इकसाम को तो नहीं बयान कर सकूँगी इस छोटे से टाइम में, मगर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बयान करूँगी जो शायद आपको सही लगे। सबसे आला दर्जा शहादत का, और जो हमारे कुरान में हमारे मज़हब में कहा गया, सबसे आला दर्जा शहादत का और शहीद का वो है जो अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह के दीन को सरबलंद करने के लिए अपनी जान निछावर करे और खून बहा दे। अब यहाँ बताएं कि इस दुनिया में जो कुछ जंगें आजकल हो रही है उसमें कौन सी जंगें ऐसी है जो मज़हब को बचाने के लिए की जा रही है? मज़हब को बचाने के लिए तो मुझे बहुत मुश्किल से 1 या 2 जंगें ऐसी नज़र आ रही है। बाकी फ़िलहाल अगर आप रिसर्च करें तो अभी आजकल के दौर में 10 जंगें ऐसी चल रही है जो बहुत सीवियरिटी के साथ चल रही है। उसमें से मुश्किल से 1 या 2 जंगें आप
اس کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں جو مذہب کے لیے کی گئی ہے، کہ جہاں پر مذہب کو کچلا جا رہا ہے اور مذہب کو بچانے کے لیے جنگ کی جا رہی ہے۔ پھر دوسری یہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کوئی ظالمانہ طور پر قتل کر دے اور جو مومن ہو، یعنی کسی مومن کو کوئی ایسا انسان قتل کر دے جو اس کو جانتا بھی نہیں ہے اور اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور بے وجہ قتل کر دے۔ اب اس کے کیٹیگری میں آپ ڈالیں گے سیریا کی جنگ کو۔ سیریا کی جنگ میں جو کچھ لوگ مرے جا رہے ہیں، جن کو مارا جا رہا ہے، آپ اسے شہید کہہ سکتے ہیں، اس سے کہ ان کا بظاہر کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی سے، حکومت سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ان کو معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو آپ اسے شہید کا درجہ دے سکتے ہیں۔ عزت کی دفاع کے لیے یہاں کہاں عزت کی دفاعوں کی جنگ ہو رہی ہے، آپ بتائیں گے؟ امریکہ اور مسلمانوں کی جو جنگ ہو رہی ہے وہ کون سے عزت کی دفاع کے لیے ہو رہی ہے؟ کون کس کی عزت کا ہے؟ یہاں تو عزت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو عزت کی دفاع کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الغریق الشہیدن، یہ کہا گیا ان لوگوں کے لیے جو پانی میں ڈوب جاتے ہیں، یعنی جن کی موت پانی میں ڈوب کر ہوتی ہے۔ محروق کا مطلب ہے جل جانا۔ کوئی اچانک جل جائے، جس کا پورا جسم جل جائے اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے، تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی شہیدوں میں کاؤنٹ ہوگا۔ وہ عورت جو بچے کی پیدائش میں مر جائے، وہ بھی سیدھا جنت میں جاتی ہے، اسے بھی شہید کا دورہ ٹائٹل ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو احادیث میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور، اسکولوں میں، مسجدوں میں، یا رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کسی کو مار دیا جائے تو وہ شہید کہلائیں گے۔ ہم کسی نیک انسان کو جو آپ 5 وقت مسجد میں ملتا ہے، آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سالوں سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، مسجد میں ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب نمازوں کے لیے آتے تو ایک دوسرے سے دعا سلام کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا نمازی شخص ہے، روزے رکھتا ہے، سجدے میں ہر وقت توبہ کر کے آنسو بہاتا رہتا ہے، تو اس کے انتقال پر لازمی ہر انسان 80% انسان جو اسے اس وقت جانتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر اسے دل کا دورہ نماز کے دوران پڑا ہے تو یقیناً وہ شہید ہے۔ تو کیا ہم حق بجانب ہیں کہ اسے شہید کا لقب دے دیں؟ کیا پتہ وہ سجدوں میں سر رکھ کر توبہ کرتے ہوئے آنسو بہا رہا ہے، وہ کن گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور کیا خدا نے اس کی معافی قبول کر لی یا نہیں کی، اور کیا خدا سے معافی مانگنے سے پہلے اس نے اس انسان سے معافی مانگی جس کا وہ گنہگار ہے، یا وہ قتل جو اس نے کیا ہے، جیسے کہ پاکستان میں دن دہاڑے قتل ہوتے جن کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا بھی ہے تو اسے رشوت دے کر منہ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ قتل کے بعد ایسا قاتل گھبرا کر مسجد کا رخ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اس کی روٹین ہے، وہ مسجد تو ہر وقت ہی جاتا رہتا ہے، ہر وقت 5 ٹائم جاتا ہے، لیکن ایسی حالت میں وہ جاتا ہے، حالانکہ اسے جانا تو چاہیے عدالت میں اپنے جرم کا اعتراف کرنے، مگر وہ پہنچ جاتا ہے ایز اے روٹین وے کہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں، اسے قتل کر دیا کسی کا، مگر وہ پہنچ جاتا ہے مسجد میں، اور اسی گھبراہٹ میں کہ اس کا سجدے میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا اچھی موت ہے، مگر دلوں کا حال تو خدا جانتا ہے۔ ہم کسی بھی انسان کو شہید کا درجہ دینے میں دیر نہیں کرتے۔ یہ ہم انسانوں کی، میں اسے بے عقلی کہوں یا یہ کہوں کہ وہ دوسروں کو شہید کا درجہ دیتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جن کا انٹرسٹ ان کو ان کے مرنے کے بعد ملے گا، کہ جب وہ انتقال کریں گے تو لوگ انہیں یہ شہادت کا اور ایک اچھی موت کا درجہ دے دیں گے۔ تو کیا انسانوں کا ایک دوسرے کو درجہ دینا اور شہادت کا لقب دینا، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ مگر ایک سوال یہ کہ ایک انسان جو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر میں انتقال فرما جاتا ہے تو وہ کیسے شہید ہو گیا، یا کیسے ایک نیک انسان کی مثال ہو گیا؟ کسی نے سچ کہا ہے کہ ہر میں کدے میں شرابی نہیں ہوتا اور ہر مسجد میں موجود ہونے والا نمازی نہیں ہوتا۔ جو شہیدوں کے بارے میں نے بتایا اور شہیدوں کے درجات بتائے، تو کیا ایک انسان جو نماز پڑھتا ہے وہ کس لیے نماز پڑھتا ہے؟ کیا وہ کوئی ایسے قربانی دے رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ اسے ہم نے شہیدوں کے درجے میں کھڑا کر دیا؟ آپ کو پتہ ہے نا انسان کیوں نماز پڑھتا ہے، کیوں روزے رکھتا ہے، کیوں قرآن پڑھتا ہے؟ محض اس لیے کہ اسے خوف خدا ہے۔ وہ اپنی ہی آخرت اور عاقبت سنوارنے کے لیے پڑھتا ہے، نہ ہی وہ اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے کوئی قربانی دے رہا ہوتا ہے۔ یہاں بھی انسان اپنا مطلبی پن بتا رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ایک پرانے ٹاک شو میں بھی کہا تھا، جو بات کئی لوگوں کو بری لگی تھی، کہ اگر آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان عام ہو جائے کہ اے انسانوں، میں تمہارے مرنے کے بعد تم سے تمہاری عبادتوں کا، نماز روزوں کا حساب نہیں لوں گا، تو یہ مسجدیں دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہو جائیں گی، کیونکہ ہم میں سے 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ پر عمل صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا آخرت میں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اگر اس حساب کتاب سے مفتی مل جائے، یعنی چھٹکارا مل جائے، تو ہمیں زحمتیں کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔
آپ سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ ہماری عبادتیں انجام کے خوف سے ہے یا واقعی ہمیں خدا سے محبت ہے؟ میری نظر میں تو صوفی لوگ خدا سے سچی محبت کرتے ہیں، یا پھر کربلا کی جنگ میں یہ بات ثابت ہو گیا کہ ایک معصوم بچے سے لے کر ہر وہاں پر شہید ہونے والا شہادت کے درجے پر پورا اترتا ہے۔ آج اگر سچے طریقے سے سوچا جائے، دیکھا جائے، تو اس طرح ہر مرحوم کو شہید کا درجہ دے کر ہم بہت غلط کر رہے ہیں۔ ہم اس طرح کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ شہادت کا درجہ حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ تو آج دراصل میں میڈیا سے کیا کہوں، میں غصے میں ہوں، اور یہ کہ جو ہر خبر میں دیکھتی ہوں 3 سے 5 مرتبہ آپ خبریں کھولیں اور نیوز چینل دیکھیں، 3 سے 5 مرتبہ اس خبر میں ضرور شہید کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ وہ آپ کی بات بڑی اچھی تھی، بھتہ خور کو مار دیا شہید ہے۔ ہاں، شہید ہو گئے۔ اور مجھے خوف سا طاری ہو جاتا ہے جب میں یہ بات سنتی ہوں، مطلب ایک 15 منٹ کی خبر میں 4 سے 5 مرتبہ لوگوں کو شہید کہا جاتا ہے، تو مجھے ایک بڑا خوف سا طاری ہو جاتا ہے کہ دنیا کے مسلمان کس طرف کو جا رہے ہیں، اپنے مرحوموں کو شہید کہہ کر ان کی میت کی بے حرمتی کیوں کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے مرحوموں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور یہ ضرور کہیں، اگر کہنا ہی ہے کہ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، مگر یہ فیصلہ کرنا کہ مرحوم شہادت کے درجے پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، یا اسے کون سے شہادت کے درجے پہ رکھنا چاہیے، یہ معاملہ خدا پر چھوڑ دیں۔ ہمیں خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس سے کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنی ہمت والا نہیں ہے کہ اس شہادت کی جو کیٹیگری میں نے بتائی اس میں ایک پر بھی پورا اترے۔ آپ بتائیں نا، میں نے کہا نا کہ کوئی ایسا شہید بھی بتا دے جو کربلا میں ہوا، کیا کوئی ہمیں ایسا ملے گا شخص جو اپنے خاندان کو، اپنے مذہب کے لیے، اپنی قربانی کے لیے خاندان کی بھی قربانی دے، اپنی بھی قربانی دے؟ کیا مل سکتا ہے آج کل کے دور میں؟ پھر ہم یہ چلتے پھرتے روزانہ مرنے والے لوگ مرحوموں کو کیوں ہم شہید کہہ دیتے؟ کیا ہمارے لیے صرف اتنا جو ہم آنکھوں سے دیکھتے وہ شہادت اور وہ وٹنس کافی ہوتی کہ اگر وہ شخص 5 ٹائم کا نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو وہ ہم اس کو کیٹیگری میں ڈال سکتے کہ بھئی یہ شہادت کے اونچے درجے پر ہے؟ تو قتل اور مرحوم اور شہادت اور یہ سب، ان کو لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، انہیں مکس اپ نہ کریں۔ کسی کی موت اور شہادت میں بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا نا، کسی کی موت اور شہادت میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح فرق ہے کہ جیسے ہم کوئی مرحوم کو شہید کہہ دیں یا اس طرح کی کریں حرکتیں، تو یہ سب خدا کے واسطے ختم کریں۔ مجھے قتل اور قربانی، اس میں کہیں بھی قربانی نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی مرتا ہے، وہ مرحوم قتل ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی نے اس کو مار دیا، کوئی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو مار دیا، تو وہ قتل کہا جائے گا، وہ شہید نہیں کہا جائے گا، شہادت نہیں کہی جائے گی، اور وہ کہیں سے بھی کسی قسم کی قربانی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد میں مر جاتا ہے اور مسجد میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، تبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کے درجے فکس کریں، کسی کو شہید کہیں، کسی کو کہیں نہیں یہ تو بالکل برا آدمی تھا۔ یہ سب چیزیں خدا کے اوپر چھوڑیں۔ اور اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ ایک شعر کہوں گی، جو ہم جب بات کرتے ہیں کربلا کے مرحوموں کی، شہیدوں کی، تو اس کے لیے میں یہی کہوں گی، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے تو ہیں مگر افسوس نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا مقام شہادت کو، وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا مقام شہادت کو، جو عید تو کرتے ہیں مگر محرم میں آنکھیں نم نہیں کرتے۔ تو میرا آج کا یہی ٹاپک تھا کہ خدا کے واسطے یہ شہادت کے لفظ کو اتنا سستا نہ کریں، اس لیے کہ جب یہ سستا کریں گے نا تو آپ کے ذہن سے یہ ہمارے کربلا میں جو اسلام کے لیے قربانی دی گئی نا، وہ آپ کو بہت چھوٹی نظر آنے لگے گی۔ تو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اتنے 6 مہینے کے معصوم پیاسے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر اسے تیر کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھنا، یا کسی اپنے جوان اولاد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسے چیلنج نہ کریں، اور اس میڈیا سے یہی ہے کہ ہر خبر میں پلیز اس لفظ کا استعمال کرنا بند کریں۔ اس ڈفرنس کو سمجھیں کہ جسے مارا گیا وہ بھتہ خور ہے، وہ شہید نہیں ہو سکتا، تو اور وہ نہ ہی وہ کوئی ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ تو اس فرق کو سمجھیں، مرحوم اور شہید کے فرق کو سمجھیں۔ میرا آج کا یہی ٹاپک تھا، اسی پہ میرے کو کہنا تھا۔ جی، بہت اچھی طرح سے آپ نے شہادت اور قربانی کو جو ہے نا وہ ڈسکرائب کیا، اور ہمیشہ سے آپ کا ٹاپکس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو سننے سمجھنے کی ہوتی ہے، اور جو کچھ حالات و واقعات کو دیکھ کے آپ آبزرو کر کے ساری باتیں کرتے ہیں۔ خاص کر آپ نے جو
एग्जांपल्स दी कि किसी पार्टी के कारकुन भी मारे जाते हैं तो फ़ौरन शहीद करार दे देते हैं। तो ये शहादत का रुतबा इतना आसान नहीं है, इसको इतना चीप कर दिया गया है कि शहादत का जो है ना वर्ड हर किसी के साथ लगा दिया जाए। बहुत कुर्बानियाँ, बहुत कुछ शहादत के दर्जे, बहुत अज़मत की मौत होती है। हाँ, ये बेचारे जो जंग में मारे जा रहे हैं मासूम लोग, उनको शहादत कह सकते हैं। जो स्कूलों में मारे गए, या जो स्कूल है या फिर वो मस्जिदों में जो मारे जाते हैं, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो मस्जिदों में मासूम लोग मारे जाते हैं जिनको बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला जानता भी नहीं होता है। लेकिन इस तरह की मौत को आप शहीद कह सकते हैं कि ये शहीद की मौत है। लेकिन ये हर किसी को, इवन मस्जिद में हार्ट अटैक होने वाले को भी मैं नहीं कहूँगी दर्जा हम दे सकते हैं। ये अल्लाह ताला पे हमें मामला छोड़ना चाहिए, इससे कि हर मरने वाले को, चाहे वो मस्जिद में भी मर रहा है, हम उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते कि उसने क्या कुछ किया। तो प्लीज़ इससे एतराज़ करें। ये जो करबला का गम मनाते हैं, इस पे एक फेसबुक पे एक ज़फ़र इकबाल साहब हैं, उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से ये लिखा हुआ एक शेर सुना दें ये करबला के गम के मुतालिक। इस कदर रोया मैं दास्तान करबला सुनकर, इस कदर रोया मैं दास्तान करबला सुनकर, मैं तो हिंदू रहा मगर मेरी आंखें हुसैनी हो गईं। ये ज़फ़र इकबाल साहब ने फेसबुक पे शेर लिखा था। यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ है ज़माना हुसैन का, सर दे के दो जहां की हुकूमत ख़रीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। जी सामीन, अगर आपको कोई राय देनी हो 8474751590। उन्हें चलते हैं थोड़े से तबसरों की तरफ। तबसरे तो नहीं है, कुछ थोड़ी सी बात करनी है। जी जी ज़रूर। जो इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी और जनरल राहिल शरीफ साहब का इतना, उनको हम पाकिस्तानी कौम जितना भी उनको सलूट पेश करें, जनरल राहिल को कम होगा। जी बिल्कुल। कुछ थोड़ा सा जो टाइम रह गया है, मैं इनके अचीवमेंट्स पे बात करूंगा जनरल राहिल शरीफ साहब की। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कुछ कम हुई है जब से पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक का पोल खोला है। राहिल शरीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया है जंग के ख़िलाफ़। नवाज शरीफ ने खुले अल्फाजों में कश्मीर की हिमायत का ऐलान किया और दुनिया को दिखाया है कि इंडिया किस तरह कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खैर, ये इंडिया इतना शरीफ नहीं है जितने हमारे जनरल और वज़ीर आज़म है। जनरल और वज़ीर आज़म जब मैं कहता हूँ तो दोनों ही शरीफ है ना, राहिल शरीफ और नवाज शरीफ। तो ये इंडिया इतना शरीफ नहीं है। इतनी भड़कियाँ मारने के बाद एकदम से खामोश हो जाना किसी तूफ़ान का पेश ख़ैमा है। तो कोई डर्टी प्लान कर रहा होगा कि सामने से मारने की हिम्मत नहीं है, तो पाकिस्तान को कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए कि दुनिया हमारी तरफ हो जाए, या फिर उसको भी पता है कि राहिल शरीफ बड़ा ज़बरदस्त दुनिया के नंबर 1 का एजाज़ जीतने वाला जनरल है, इसके जाने का इंतज़ार किया जाए। एक टेक्निकल सा पॉइंट है सामीन ये कि उसके जाने का इंतज़ार किया है, क्योंकि जनरल राहिल शरीफ नवंबर में अपनी जो है ना वो मुद्दत पूरी कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान को इतना धाकड़ दम जनरल ना मिले, क्योंकि राहिल शरीफ कई बार इस बात की तस्दीक कर चुके हैं वो अपनी मुद्दत में तोसी नहीं करेंगे। मैं अपने सुनने वालों को एक टेक्निकल पॉइंट बताना चाहता हूँ। मेरी बहुत सारी बातें मैंने नोट की हैं कि दूसरे दिन जो है ना वो आप पाकिस्तान के चैनल लगाया करें। मैं तो अभी रात को बात कर रहा होता हूँ ना, मैं उनसे पहले बात कर रहा होता हूँ। दूसरे आप पाकिस्तान के चैनल सुबह देख रहे होते हैं, उस पर टॉक शोज़ भी देख रहे होते हैं। मैंने कई दफ़ा ये बात को नोट किया है कि जो मैं रात को रेडियो पे आप लोगों के साथ टॉक शेयर करके जाता हूँ, कि वो भी टेक्निकल बात, कोई भी पॉलिटिकल बात, वो दूसरे दिन डिस्कशन हो रही होती है। मैंने भी नोट किया है, लास्ट टाइम पे भी आपने कुछ कहा था और वही दूसरे दिन खबर में मैंने मैंने कहा ये तो रात को मैंने डिस्कस किया था रेडियो पे, और वो दूसरे दिन जो है ना वो टीवी पे डिस्कस हो रहे होते हैं। तो बहरहाल मैं, खैर वो कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो सर्जिकल स्ट्राइक का जो आपने लास्ट टाइम पे कहा था, सेम वही वर्ड्स रिपीट हुए थे। और भी बहुत सारी बातें जो है ना मैंने यही नहीं खाली बहुत सारी और भी बहुत सारी खबरों पे जो है ना मैंने नोट की हैं कि मैं रात को टॉक करके जाता हूँ, दूसरे दिन वो टॉक शोज़ में बातें हो रही होती। खैर मैं एक टेक्निकल जो है ना वो पॉइंट बता दूँ अपने, कि अगर मुल्क जो है ना वो हालत जंग में हो तो फिर जनरल नहीं बदला जाता,
اور انڈیا اسی بات کے تحت ابھی جنگ نہیں شروع کر رہا ہے کہ جنرل راحیل شریف آٹومیٹک ایکسٹینڈ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر وہ جنگ شروع ہو گئی تو جنگ میں جنرل نہیں بدلا جاتا ہے، اور ایسا جنرل شاید پاکستان کو پھر نہ ملے۔ بظاہر دھاکڑ دم نظر آنے والا اس جنرل نے اپنے ٹرن میں بہت کچھ کیا ہے، ہمیں شاید اتنا احساس نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، پاکستان میں نہیں رہتے، خالی خبروں کے ذریعے ہمارے اپنے ملک کے حالات ہمیں پتہ چلتے رہتے ہیں، اگر وہاں ہوتے تو شاید زیادہ پتہ چلتے، لیکن خبروں کے ذریعے جو پتہ چلتے رہتے ہیں، تو وہ اس نے بہت کچھ کیا اپنی ٹرم میں۔ سامعین، کچھ تھوڑی سی ان کی ان اچیومنٹس پہ جو ہے نا میں اپنے سننے والوں کے لیے نظر ڈالوں گا۔ راحیل شریف ضرب اسب کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ایسی اسٹریٹجی اختیار کی کہ دہشت گردوں کے تقریباً تمام ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ جی بالکل آپ نے صحیح جوڑ دیا، ٹھکانے تباہ کر دیے یا صاف کر دیا انہوں نے ہی۔ بہت بڑا احسان ہے ان کا پاکستان پہ، پاکستان جس موڑ پہ کھڑا تھا نا، اگر ایسا کوئی جرنل نہیں آتا تو بہت مشکل تھا پاکستان کو بچانا، یہ پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ بالکل انہی کے دور میں کولڈ سٹارٹ وار کے مقابلے کے لیے چھوٹی ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری مکمل کی گئی، جس کے بعد انڈیا کے کولڈ سٹارٹ، جو ان کا ایک انڈیا کا بھی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین تھا، ان کے پاس اربوں ڈالرز کی انہوں نے اس کے لیے سرمایہ کاری کی تھی، تو وہ ان کی اس اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور 30 سال کی محنت جو ہے وہ سب ضائع ہو گئی، صرف اور صرف اس طرح کے جنرل راحیل شریف نے بھی جو ہے نا کولڈ سٹارٹ شروع کرنے کے لیے، وہ آپ نے پچھلے دنوں سنا بھی ہونا نا، چاہے کولڈ سٹارٹ لیں کہ کچھ بھی لیں ہمارے سٹارٹ کے لیے تیار ہیں، تو واقعی انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی بنا لی تھی جو ان کو پتا تھا کہ انڈیا جو ہے نا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین ایک ہے ان کے پاس، تو انہوں نے اس کے جواب بھی ڈھونڈ لیا، اور آپریشن ضرب اسب کے کامیاب آپریشن کے نتیجے میں پاک فوج نے ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ عالم اسلام کے خلاف دہشت گردی کے ذریعے جاری امریکن پراکسی وار کو ناکام بنا دیا۔ ایک پراکسی وار چل رہی تھی ہمارے ان پاکستان میں تو پوری پھیل چکی تھی، ناردرن ایریاز سے لے کے کراچی تک پورے پاکستان میں ایک پراکسی وار پھیل چکی تھی۔ آپ کو پتہ یاد ہے نا وہ دن کتنے بام بلاسٹ ہوتے تھے، کتنے کچھ مارے جاتے تھے، تو وہ آپریشن ضرب اسب انہوں نے اتنی کامیابی کے ساتھ کیا کہ وہ پراکسی وار ان کی ناکام ہو گئی اور وہ تلملا کے بیٹھے۔ راحیل شریف کے حکم پر پاکستان نے پہلی بار افغانستان اور انڈیا کی پناہ میں موجود دہشت گردوں کا افغانستان تک پیچھا کیا۔ یاد ہے سامعین آپ کو وہ ایک پاکستان کا ہیلی کاپٹر جو ہے نا وہ کنڑ پہ بھی جو ہے نا وہ ٹھکانوں پہ حملے کرنے پہنچ گیا تھا، اور افغانستان نے بڑا شور مچایا تھا کہ پاکستان ہمارے بارڈر ایریاز میں گھس کے جو ہے نا مار رہا ہے۔ تو راحیل شریف نے ان کو حکم دیا تھا کہ بھائی دہشت گرد ہیں، جب دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے امریکہ پاکستان کی فضائی حدود میں گھس کے ان کو مار سکتا ہے، چاہے وہ اس کے ذریعے مارے، وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کا نام بھول گیا، وہ کون سی وہ اسٹرائک کیا، نہیں وہ اسٹرائک کیا کرتے تھے نا، اتنے دن سے ہوئی نہیں اس کا نام، سرجیکل اسٹرائک، نہیں وہ جو وہ مارتے تھے، بام مارتے تھے، نام ذہن، ڈرون حملے، بالکل کبھی کبھی وہ جو ہے نا یہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں بات کرتے ہوئے، تو وہ ڈرون اٹیکس کرا کرتے تھے نا۔ تو اسی طرح پاکستان نے بھی اپنی اس بات کو حق سمجھا کہ جب وہ ہماری فضائی حدود میں گھس کے، ہمارے علاقائی حدود میں گھس کے مار سکتے ہیں دہشت گردوں کو، تو ہم بھی مار سکتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا وہ دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہوئے کنڑ میں جا کے ان پہ بمباری کی اور ان کے جو ہے نا وہ تباہ کیا ان لوگوں کو۔ انہوں نے افغان مہاجرین کی واپسی کو یقینی بنایا۔ اچھا ایک اور جو ہے نا سامعین کے لیے، اپنے سننے والوں کے لیے بڑے مزے کی بات بتاؤں، جب انڈیا کا دورہ کر کے جان کیری پاکستان کے کان مروڑنے کے ارادے سے پاکستان آئے، تو پاک فوج نے جان کیری کو ایسے ثبوت فراہم کیے کہ جان کیری جو ہے نا حیران رہ گئے۔ انہوں نے مولوی فضل اللہ کے ایک انڈین جرنل سے گفتگو سنائی، جس میں انڈین جرنل TTP کے امیر کو ہدایت دے رہا اور ساتھ ہی نے کئی اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ تحریک طالبان اور BLA بلوچستان لبرل آرمی کو انڈیا کنٹرول کر رہا ہے، اور LOC کے خلاف بھی خلاف ورزی جو ہے وہ بھی انڈیا کر رہا ہے۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد جان کیری پاکستان کے کان مروڑنے کے بجائے پاکستان کے موقف کی تائید کر کے چلے گئے، اور انڈیا جو ہے نا وہ حیران رہ گیا۔ ہم نے اس کو اتنا چڑھا کے بھیجا تھا کہ یہ ہمارے خلاف، پاکستان
کیا کیا کچھ کر رہا ہے, اور یہ وہاں جا کے سچ بالکل میں بڑی طاقت ہے نا, بالکل بدل گیا وہاں جا کے. سچ میں بڑی طاقت ہے. ایگزیکٹلی ان کو وہ شواہد پیش کیے گئے کہ بھائی یہ جو طالبان اور یہ سب جو ہے نا, یہ دیکھو یہ کس سے باتیں کرتے ہیں اور کیا کچھ, انہوں نے سب اس کی ریکارڈنگ اس کو سنا دی. وہ بھی اب جب آپ ایسا ثبوت پیش کر دیں تو پھر کوئی بات کرنے کی رہی نہیں جاتی ہے نا. یہ بھی ایک راحیل شریف کا کارنامہ ہے. راحیل شریف نے انڈیا کے بلوچستان میں 40 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیا, وہاں دہشت گردی کو ختم کیا, کلبھوشن یادو کو گرفتار کر کیا, اور بلوچستان میں پاکستان زندہ باد اور انڈیا مرد آباد کے نعرے گونج اٹھے. حالانکہ بلوچستان کئی سالوں سے شورش کا شکار تھا, لیکن وہاں بھی انہوں نے اتنی کامیابی کے ساتھ آپریشن کر کے وہ سب ان کے ٹھکانے ختم کیے, کلبھوشن کو گرفتار کیا. راحیل شریف نے روس کا دورہ کیا تو روس بھی پاکستان کے ساتھ ہو گیا, اور دشمنی چھوڑ کر اپنی فوجیں پہلی بار پاکستان مشترکہ مشق کرنے کے لیے بھیج دیں. شنگھائی کولیشن کا حصہ بنا لیا. شنگھائی کولیشن کا مطلب یہ ہے جیسے نیٹو فورسز ہے نا, جب یہ یورپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے. شنگھائی کولیشن کا مطلب ہے پاکستان کو اس کا ممبر بنا لیا گیا. شنگھائی کولیشن کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان پہ کوئی حملہ کرے گا تو شنگھائی کولیشن کا مطلب ہے کہ چین اور روس اس میں شامل ہیں, وہ اس کو جو ہے نا اس کے خلاف لڑیں گے. تو چین اور روس بھی اب پاکستان کی طرف ہو گئے شنگھائی کولیشن کے حصہ بنے گا. اب اتنا اچھا جنرل اور اتنے مشکل حالات میں ہمیں ملنا اور قوم کو پھر سے نئی امید دلانا مشکل ہے نا کافی. یہ اللہ تعالیٰ کا پاکستان پہ خاص احسان ہے. اب اللہ تعالیٰ پاکستان قوم پہ ایک اور مہربانی کر دے کہ کسی بھی طرح جنرل راحیل شریف اپنی ملازمت میں 1-2 سال کی اور توسیع کر دے, آمین. جیسے پھسڈی جنرل پرویز کیانی کی کر دی تھی. وہ تو بالکل اس کے دور میں کوئی پروموشن وہ پروگریس نہیں ہوا. ان کے بعد جنرل بننے والوں کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں. وہ 4 نام جو میں اپنے سننے والوں کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں. اگر یہ نہیں گئے, ہم سب دعا کرتے ہیں کہ نہ جائیں. ان کی اتنی اچیومنٹس ہیں, اتنے احسانات ہیں پاکستان قوم کے اوپر کہ اگر 1-2 سال اور رہیں گے تو بہت 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 پاکستان میں فرق پڑ جائے اچھا ہو جائے گا. لیکن ان کے ابھی جو ہے نا وہ جو چینج کر کے جو نئے جنرل آئیں گے ان میں 4 نام سامنے آ چکے ہیں. لیفٹیننٹ زبیر محمود حیات, لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم احمد, لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رامدے اور لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ شامل ہیں. یہ 4 نام ہیں جو ان کے بعد راحیل شریف صاحب کے بعد جو نامینیٹ ہوئے ہیں. اب وہ تو خیر جنرل کا انتخاب کرنا جو ہے نا وہ ملک کے وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے. تو اب وہ نواز شریف صاحب کس کو منتخب کریں گے, کیونکہ اس وقت انڈیا نے خاموشی اختیار کر کے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ 2 سال وہ جی کوئی کال لے رہے میں سونی دتی اور انیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آپ کا ٹاک شو سنا, اچھا تھا. آج کل کا جو سیاسی پس منظر ہے اس میں جو ہے سارے باتوں میں اتنی سادگی پائی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ ایک پٹھان کو جو ایک لاوارث بندر مل گیا, تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا کیا کیا جائے, تو وہ اسے لے کے تھانے چلا گیا. تو ایس ایچ او نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو, اس کو چڑیا گھر لے جاؤ. تو 2 دن بعد جو ہے وہ ایس ایچ او نے اسے دیکھا, وہ پٹھان کو, وہ دوبارہ بندر کے ساتھ بس میں سے اتر رہا تھا. اس نے بولا کیا ہوا, تم وہ چڑیا گھر نہیں گئے؟ اس نے بولا نہیں. اس نے بولا وہاں تو ہم کل گئے تھے, وہاں بڑا مزہ آیا, آج تو ہم قائد اعظم کے مزار پہ جا رہے ہیں. اچھا, تو اس میں سادگی کیا تھی؟ جی اس میں سادگی کیا تھی؟ نہیں مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ بھائی وہ بندر کو وہاں رکھا نہیں اس نے, بلکہ ساتھ لے کے گھوم گیا. نواز شریف کے وزیر جو ہے وہ آ کے بول رہے ہیں اسمبلی میں کہ آرمی والوں نے پاکستان خراب کر دیا, اور نواز شریف کو بولتے ہیں کہ اب اس کو ٹھیک کرو. تو یہ بھی تو بہت بڑی سادگی والا ہی بیان ہے نا. یہ پولیٹیکلی تو کریکٹ ہو سکتا ہے لیکن ریالٹی پہ کریکٹ نہیں ہے. یہ
अच्छा रियलिटी में करेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल रियलिटी में सर अब आपने इतनी बातें करी और मैं सब सुन रहा था कि यानी कि मुहर्रम के हिसाब से उसके हिसाब से, मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये सारे वाक़े की जो बुनियाद पड़ गई थी वो जंग जमल पे पड़ चुकी थी, जबकि ये लोग उनके खिलाफ यानी कि हुजूर की वाइफ के खिलाफ मैदान में आ गए थे। और जो है और वाकया ये जो करबला का वाकया है ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 200 साल बाद लिखा गया है और ये फिरके जो है 200 साल बाद बने हैं। 200 साल बाद आप ज़रा से इस बात को करेक्ट कर लें, अगर वफ़ात के 200 साल बाद होता तो नवासे जो है ना वो उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन जो हैं वो उनके कंधे पे सवार हो जाया करते थे जब वो नमाज़ पढ़ते थे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 63 बरस थी, तो वो 200 साल बाद कैसे हो सकता है जावेद भाई? और ये लिखा गया और ये सारी तारीख लिखी गई, ये सारी की सारी 200 साल बाद लिखी गई है। तो उनके इंतकाल की उम्र भी तो बताई गई ना, रसूल अल्लाह के इंतकाल की उम्र देखे ना, किस उम्र में उनका इंतकाल हुआ। भाई देखिए ना, मैंने 200 साल लगा ले वो करबला शहादत के 200 साल बाद, तो इसमें इतना रद्दो बदल हुआ है, इसमें से ये सारी बातें ठीक थोड़ी है। तो और बाकी जी बहरहाल मैं आप लोगों से बहस नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये बात तो नहीं है, अगर लॉजिकली आप बात सही करेंगे तो सुनना बिल्कुल पसंद करेंगे, अगर वो बात लॉजिकली सही नहीं होगी, जैसे आपने 200 साल बाद की बात कर दी कि ये वाकया उनकी वफात के 200 साल बाद हुआ है, तो आप तो खुद जब हुआ नहीं है आपने यही कहा था, यानी कि तारीख जो रकम की गई है, वाकयात जो बयान किए गए हैं और जिसके बाद में ये फिरके बने हैं वो 200 साल बाद हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जंग जो हुई थी करबला की उसके नतीजे में फिरके नहीं बने? उसके नतीजे में थोड़ी था, जब बाद में तारीख लिखी गई 200 साल बाद, उसके बाद हुआ है। मतलब और हजारों डिस्प्यूट हो गए होंगे इस दरमियान में 200 साल में, आप कह रहे हैं बहुत सारी चीजें जो ना वो चेंज हुई है। और दूसरा ये कि बहरहाल शिया लोग जो है वो जो हुजूर की जो अब ये फिर आप नहीं शिया सुन्नी ना बोले, मुसलमान करके करें, नफरतों की बात ना करें, सिर्फ एक ही फिरके की बात करें, मुसलमान करके कैसे कह सकते हैं? मुसलमान की बात करें। जो है ये अमेरिका को बुला रहे, आओ आके हमें बिल्कुल फिर बात फिर आपने वही शुरू कर दी, इतना समझाने के बाद भी फिर वही शिया सुन्नी पे आ गए। अगर हम इसी तरह शिया सुन्नी कह के लड़ते रहेंगे तो दूसरे लोग हमारे पे हुकूमत करना शुरू हो जाएंगे। सब पता, ये पॉलिटिकली बात है कि अमेरिका को बुला रहे हैं, तो भाई अमेरिका कौन सा मुल्क है आप ये तो देखें ना, फायदा कौन लोग उठाना चाहते हैं आप यही तो देखें ना, को तेल की दौलत पे कौन कब्जा करना चाहता है ये भी तो आप देखें ना। ये सारी पस मंजर को सामने रखते हुए आप शिया सुन्नी नहीं बने, सिर्फ आप मुसलमान बन के सोचें। आप एक कुरान तो आप अलग नहीं पढ़ सकते ना, चाहे आप सुन्नी हो या शिया हो, आपके अलग अलग कुरान पढ़ सकते हैं क्या? कुरान में कोई तस्दीक कर सकते हैं कि कुरान में कोई चेंजेस कर सकते हैं? बदल सकते हैं कि भाई शिया ये पढ़ेंगे सुन्नी ये नहीं पढ़ सकते, नहीं बदल सकते ना। तो फिर आप क्या आप कलमा बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। जो एक चीज़ें जो हमारे इस्लाम की जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनको बदल नहीं सकते, तो फिर उसके बाद जो है ना वो एक दूसरे को गालियाँ देने पे उतर आते हैं, एक दूसरे वो नीचा दिखाने पे उतर आते हैं। तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाना, तो वो आप दूसरी ताकतों को ही अपने इन्वॉल्व करते हैं ना अपने इन सारी चीज़ों के बीच में, और उनको तो चाहिए ही इन्वॉल्व होना। पर्सनल वॉर पे आ जाते हैं इंस्टेड ऑफ मजहब की वॉर के और मजहब के लिए लड़ने के लिए। बहरहाल आप सियासी बातें किया करें और मज़हबी बातें मेरा ख्याल है आपको सूट भी नहीं करती, इसलिए कि आपकी मज़हब पे मुतालिक इतनी नॉलेज भी नहीं है, और आप जो है ना फिर वो मज़हब के मुतालिक गलत बातें भी जो है ना वो लोगों तक हमारे रेडियो वेव्स के ज़रिए से पहुंचा देते हैं। तो आप पॉलिटिकल बातों में इन्वॉल्व रहा करें। जी वो ले लें, कोई ले लें। सोनी दत्ती और अनैर शिया ने तो अपना कलमा भी बदल लिया है। यही तो मैं आपको इस बात का जवाब दूं। अच्छा चले मैं आपसे इस बात का जवाब देता हूं। तो आपने अपनी तरफ से या शियाओं ने या नफरत करने वालों ने जो अपनी तरफ से अज्यूम किया है, आप क्या समझते हैं कि वो पूरी दुनिया वही कलमा पढ़ती है? क्या पूरी शिया बरादरी वही कलमा पढ़ती है? गलत है। हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ गंदे अंडे होते हैं। अगर मैं गलत आदमी हूँ, मैं गलत इंसान हूँ, मैं किसी कौमों को, किसी दो फिरकों को, किसी मियाँ बीवी को, किसी दो दोस्तों को लड़वाना चाहूँगा, तो इतनी बातें बना लूँगा कि उसको एक बात करूँगा, दूसरे को दूसरी बात करूँगा, वो दोनों एक दूसरे को मारेंगे, सर फोड़ देंगे एक दूसरे का। तो ऐसे ही लोग
اس انہی کو کہتے ہیں اسلام دشمن عناصر، اور وہ اسلام دشمن عناصر نے ہی یہ باتیں جو آپ ابھی ریڈیو ویوز پہ کہہ رہے ہیں نا، وہ انہی کی پھیلائی ہوئی ہیں، اور آپ کے ذہن میں بھی بالکل ڈائریکٹلی گھس گئی ہیں یہ باتیں کہ بھائی کسی نے بھی کہا تھا ہاں یہ بات ٹھیک ہوگی. کبھی آپ نے اس بات کی تصدیق کری ہے؟ نہیں، تصدیق ہم کسی بات کی کرنا نہیں چاہتے. ہم صرف اپنی نفرتوں کے ساتھ، ہم اپنے فرقوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. نہ ہم کبھی چینج ہونا چاہتے ہیں اور نہ کبھی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. بس یہی ہمارا جو ہے نا، وہ ہم 100 سال بھی پہلے یہی تھا اور اگلے 100 سال تک بھی یہی موقف رہے گا. اور پھر اجازت دوسرے لوگ دیجیے، ہمارے پہ حکومت محبتوں کریں گے. کی بات کریں، جی نفرتوں کو نہ پھیلائیں. جو بھی باتیں ہیں یہ نفرتوں کے ذریعے پھیلائی گئی ہیں، اسلام کے لیے بھی پھیلائی گئی ہیں، فرقوں کے لیے پھیلائی گئی ہیں، مسلمانوں سے ایک دوسرے کے نفرت کرنے کے لیے بھی پھیلائی گئی ہیں. ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. اوکے.